الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمت شان محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق اللہ. نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے ہمارا ناز، جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ بھی اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اور ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے. اور نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. عقابی روح بیدار ہوتی ہے جب نوجوانوں میں نظر آتی ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اور تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. واجب الاحترام محترم المقام لائق ست تعظیم و تکریم سادت کرام علماء ملت اسلام، معزز بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین، عزت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، جشن شادی کے سلسلے میں آپ نے کافی دیر سے مدحان رسول خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نعتہائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کی. حصول برکت کے لیے چند کلمے
کتاب و سنت کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کروں۔ رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کلمات خیر پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مذہب اسلام میں نکاح کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تقریباً سارے انبیاء کی سنت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فرماتے نکاح کرنا مذہب اسلام میں یہ میری سنت ہے، اور فرماتے جو اس سنت سے اعراض کرتا ہے تو رسول اللہ فرماتے میرے طریقے میں سے نہیں ہے۔ اور ایک جگہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں ذالک من سنتی من احب سنتی احبنی من احبنی کان مئی فی الجنہ، فرماتے یہ میرا طریقہ ہے، جو میرے طریقے سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے جنت میں میرے قدموں میں اس کو جگہ ملے گی۔ بابا گال سمجھ میں اچھی رہی ہے نا؟ میں اپنی زبان میں بھی انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا جیسا یہ صاحب نے عرض کیا نا آپ کے سامنے، کیونکہ تقریر نے تو بھئی اب آپ مختلف زبانوں میں سنتے رہتے ہو، میڈیا کا زمانہ ہے، اب آپ نے تو کیا ہے کہ بس اتنا ٹچ کر کے منگوا لی تقریر اور لوگوں کی تقریریں سن لی، سمجھے؟ اور مجھے تو بیان کرتے کرتے آپ کے علاقے کے اندر 45 سال ہو گئے بیان کرتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنے قوم کو اپنی زبان میں بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور اپنی تقریر کو بالکل آسان لفظوں میں آپ کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کروں تاکہ آپ کے پلے پڑ جائے، اور آپ کی چیز پلے پڑے تو قیامت میں وہی چیز میرے پلے میں پڑ جائے۔ شاعر کیا کہتا ہے جی میں عملوں نے ویکھوں کچھ نہیں پلے، اس کو پلہ کہتے ہیں نا اپنی زبان میں، پنجابی میں اس کو پلہ کہتے ہیں، ہماری زبان میں بھی پلہ کہتے ہیں سندھی میں، ایسے ان کے پلو چوتا نا، یہ عملوں نے ویکھوں کچھ نہیں پلے، جے رحمت رب نے ویکھوں بھلے بھلے۔ خدا کی رحمت پہ نظر پڑتی ہے تو امید لگتی ہے، رب فرماتا ہاں الا من تاب وآمن عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات وکان اللہ غفور رحیم۔ ہاں رب فرماتا بندہ تو توبہ تو کر اور ایمان کے ساتھ اچھا عمل تو کر، کیوں جھکنا تیرا کام ہے، قبول کرنا یہ مولا کا کام ہے، آنسو بہانا بندے کا کام ہے اور قبول کرنا یہ مولا کا کام ہے۔ اور کوئی شاعر اپنی زبان میں یوں بیان کرتا ہے نا عزیزو آس چھولا یوں ڈوہاری ڈڈ توڑے آیوں کرے توبہ ونی وایوں تڈے رب اذن رحمت کے۔ عزیزو آس چھولا یوں، آس کہتے امید کو دامن میں رکھ، امید کو جانے مت دے۔ عزیزو آس چھولا یوں ڈوہاری ڈڈ توڑے آیوں، ڈوہاری کس کو کہتے ہیں؟ گناہ گار کو، اور سندھی زبان میں ڈڈ کس کو کہتے ہیں؟ ان پڑھ جاہل کو۔ رب کے سامنے تو بندہ ایسا ہی ہے نا بھائی، تو عرض کرتا عزیزو آس چھولا یوں ڈوہاری ڈڈ توڑے آیوں کرے توبہ ونیوں وایوں، ونی آنکھ کو کہتے ہیں تڈے رب اذن رحمت کے۔ تو اللہ کی طرف سے رحمت بندے کو کب آئے گی استقبال کے لیے؟ جب سچائی سے بندہ خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ تو شاعر یوں بیان کرتا ہے پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیا کھلا ہے دروازہ، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن جی ستیاں آن جگاوے۔ جو بے درد ہوتے مزے سے سو جاتے ہیں نا، جن کے دل میں درد ہوتا ہے، اس کو عقیدت و محبت کی آہیں یاد ہوتی ہیں، جس نے رات میں رب کی بارگاہ میں سچائی سے آنسو بہا کے دیکھے تو مجھ سے پوچھو، گڑ نہ سنیا پیجے گالیاں جا جا گڑ مکھا۔ باتوں سے گڑ تو نہیں پہچانا جاتا کہ میٹھا ہے یا کھٹا ہے، جب انسان چکھے گا تب انسان کو پتہ چلے گا کہ گڑ کھٹا ہے یا میٹھا ہے کہ نہیں؟ اب ہم نے چکھا ہی نہیں تو ہمیں کیا پتا، اب ہم نے رات کے وقت میں آہیں بھری نہیں، ہمیں کیا پتا۔ اور اگر کوئی اس طرح خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو شاعر یوں بیان کرتا ہے قدر پھلاندہ بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندہ گرج کی جانے مردے کھاون والی۔
مردے کھانے والی گدھ کو خبر نہیں ہے کہ پھولوں کی قدر کیا ہوتی ہے. پھولوں کی قدر کون جانے؟ جو صاف دماغ والی بلبل ہوتی ہے اس کو پتا ہے کہ بھئی پھولوں کی قدر کیا ہے. اب ہم رب کی بارگاہ میں جب سچائی سے جھکیں گے تب پتا چلے گا نا بھئی. جھکنا آپ کا کام ہے، قبول کرنا مولا کا کام ہے. توبہ کرنا آپ کا کام ہے اور اپنے دامن میں جگہ دینا یہ خدا کا کام ہے. کسی نے پوچھا بلّہ شاہ رحمت اللہ علیہ کو توبہ کیسے ہوتی ہے؟ انسان توبہ کرتا ہے نا بھائی. ہم میں سے اگر کوئی گناہ کر دیتا ہے تو پھر یوں دونوں ہاتھ یا گال پہ مار کے کہتا استغفر اللہ توبہ توبہ. اب یہ توبہ تو میں نے 60 سال کی عمر کے اندر پائی نہیں اس طرح توبہ ہوتی ہے. ہاں توبہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں لوٹنا، خدا کی بارگاہ میں رجوع ہونا. تو آپ فرماتے نت نت کیسی استغفار توبہ کر لے ایک ہی بار. علامہ بلّہ شاہ رحمت اللہ علیہ مجذوب سید بست قلندر تھے. اپنے مرشد کے سبق کو بیان کرنے بعد یوں بیان کرتے نت نت کیسی استغفار توبہ کر لے ایک ہی بار. اس دنیا دا ایک ہی پھیرا آنا نہیں دوجی بار. نت نت کیسی استغفار توبہ کر لے ایک ہی بار. بلّہ شاہ دی سنو حکایت جنجا مرشد شاہ عنایت مرشد کر گیا بیڑا پار. نت نت کیسی استغفار توبہ کر لے ایک ہی بار. توبہ تو ایک مرتبہ ہوتی ہے نا کہ آج گناہ کروں کل توبہ کروں، آج گناہ کروں کل توبہ کروں. یہ توبہ نہیں مذاق ہوا. سائیں پوڑھو تھیاں پو توبہ کریاں. آنے نہ زمانے جو انسان کڈھے تو پوڑھو تھیے کڈھے تھی توبہ نصیب تھیے 60 ورے کا پو تو جوان تو تھیے. ہاں وہ وار ٹھائے داڑھی میں کارا کرے چھڑے متھے میں کارا کرے چھڑے. ہاں بوڑھے بیل کے سینگ اگر ہم رنگ دے تو کیا جوان ہو جائے گا کیا؟ ہاں چلنے سے معلوم ہو جائے کہ بوڑھا ہے کہ جوان ہے. آنکھیں کمزور ہو چکی ہیں، بدن لڑکھڑا رہا ہے، کان کام کر نہیں رہے ہیں، دانت خراب ہو چکے ہیں، ہاتھ ہل رہے ہیں چائے کھاتے چائے پیتے اور روٹی کھاتے وقت میں جوان ہوں. تو کہتے نہیں ہست عبادت جوانی شیوئی پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. جوانی میں عبادت کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے. بڑھاپے میں انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، محلے والے جب تھک جائیں، گھر کا پریوار تھک جائے اور بیٹے اس کے موت کی تسبیح پڑھے کہ پوڑھو کنے قبر میں پوجے تجوری جی کنجی اساں کے ملے، پھر تو بندے کو اللہ اللہ کرنی ہے نا بھائی. تو بلّہ شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نت نت کیسی استغفار توبہ کر لے ایک ہی بار. اس دنیا دا ایک ہی پھیرا آنا نہیں دوجی بار. نت نت کیسی استغفار توبہ کر لے ایک ہی بار. پھر آگے بیان کرتے ہیں بلّہ شاہ دی سنو حکایت جنجا مرشد شاہ عنایت مرشد کر گیا بیڑا پار. نت نت کیسی استغفار توبہ کر لے ایک ہی بار. تو ایک جگہ فرماتے یہ میری سنت ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے میری سنت سے محبت کرتا مجھ سے محبت کرتا ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے جنت میں میرا ساتھی ہے. اور ایک جگہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا من تمسکا سنتی عند فساد امتی فلہو اجر مئات شہیدن او کما قال. جو میری ایک سنت پہ عمل کرے جب دنیا اس سنت کو ترک کر دیتی ہے تو اللہ کے راہ میں 100 شہیدوں کے برابر ثواب. ایک سنت پہ عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے. اب رسول اللہ کی 100 سنتوں پر جو عمل کرے گا ثواب کتنا. تو آج کا یہ جو موقع ہے جس کو ہم جشن شادی کی شکل میں منا رہے ہیں، رب قدیر ہمارے اس جشن کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہمارے عزیز کی شادی خانہ آبادی کی شکل میں پوری ہو. اللہ ان کے درمیان اتفاق و محبت کو رکھے اور تا دیر مولا اس کی الفت کو برقرار رکھے. اللہ ان کو صالح اور نیک اولاد اپنے فضل سے عطا فرمائے. رب قدیر کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں قبول کرے. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی بات کو ماننا، اس کا نام کیا ہے؟ اطاعت. قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرتا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اور کہیں مولا فرماتا من یطع اللہ والرسول
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ فرمانبردار بندوں کو ان کی جماعت میں شامل کرتا ہے جن پر مولا کا انعام ہے۔ اے مولا تیرا انعام کن بندوں پر ہے؟ رب ازما ان بندوں پر صفحے اول میں انبیاء کو بیان کیا، دوسری صف میں مولا نے صدیقین کو بیان کیا، تیسری صف میں اللہ نے شہداء کو بیان کیا، اور چوتھی صف میں اللہ نے ولیوں کو بیان کیا۔ یہ وہ بندے ہیں کہ جن بندوں کے راستے پر چلنا یہ انعام والا راستہ ہے۔ اللہ کا قرآن میں حکم ہے اور ہر نماز میں بندہ ان کے راستے کی مانگ کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا مجھے سیدھی راہ پر چلا۔ میر محمد عاشق محمد بخش عاشق کھڑی رحمت اللہ علیہ، میر محمد عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ، اپنے زمانے میں سید عالم ربانی بیان کرتے ہیں، ہر کوئی آنکھیں راہ دے میں بھی آنکھاں راہ دے، بن مرشد نو راہ نہیں ملتی مروسی وچ راہ دے۔ آپ نماز پڑھتے تو کہتے اہدنا الصراط المستقیم، میں کہتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، سید پڑھتا ہے کہتا اہدنا الصراط المستقیم، عالم پڑھتا ہے تو کہتا اہدنا الصراط المستقیم، مفتی پڑھتا ہے تو کہتا اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں تک صحابہ نے پڑھا تو یہی کہا، خود مصطفیٰ نے یہی فرمایا، تو کہتے ہیں کہ یہ راہ ہے کیا؟ تو فرماتے بن مرشد نو راہ نہیں ملتی مروسی وچ راہ دے۔ اس راستے کو طے کرنا ہے تو کسی رہبر کی تلاش کر، کسی وسیلے کی تلاش کر، بغیر رہبر کے اگر تو راستے میں جائے گا تو فرماتے مر جائے گا، راستہ تجھے نہیں ملے گا۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا من یطع الرسول فقد فاز، من یطع اللہ ورسول فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ انسان کامیابی کی پیچھے تلاش وہ حیران و پریشان ہے، میں کامیاب کیسے ہو جاؤں؟ کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے مال مل جائے میں کامیاب ہو جاؤں، کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے دولت مل جائے میں کامیاب ہو جاؤں، کوئی سمجھتا ہے کہ اونچا عہدہ مجھے مل جائے میں کامیاب ہو جاؤں۔ رب کے مقدس قرآن کو پوچھیں، اے اللہ کا قرآن تو بتا کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ نے قرآن کریم میں مختلف اوقات میں اور مختلف جگہوں پر کامیابی کو ذکر کیا۔ کئی مولا فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک کامیاب وہ ہوا جو اپنے نفس کو پاک کرے اور اللہ کے ذکر کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرے۔ کئی مولا فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور رب تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو اور اپنے نفس اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا۔ اب ایک لفظ اطاعت، ایک ہے لفظ عبادت، ایک ہے اتباع، اب تینوں لفظ کے اندر بے پناہ معنی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں۔ انسان کسی کو خالق مالک سمجھ کر اپنی عزت والی پیشانی زمین پر رکھ کر سجدے کی شکل میں عبادت کر کے، اس کا نام کیا ہے؟ عبادت۔ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، رب فرماتا اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی اجازت نہیں۔ مذہب اسلام میں اگر اللہ کے سوا کسی کو اجازت ہوتی سجدہ کرنے کی، عبادت کرنے کی، تو رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دل میں تمنا لے کر آیا۔ آپ فرماتے کیا تمنا ہے؟ عرض کرتا یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ اشارہ ہوتا ہے تو ڈوبا ہوا سورج آپ کے اشارے سے واپس آتا، آیا کہ نہیں؟ بابا گال سمجھ میں اچے تھی کہ نہ؟ مولا علی المرتضیٰ نے نماز عصر نہ پڑھی خیبر میں، مدینہ طیبہ سے آپ 160 کلومیٹر کے فاصلے پر چلو، وہ تاریخی مقام ہے جس کو خیبر کہتے ہیں۔ ملک یمن سے کسی زمانے میں دو انسان چلے، ایک کا نام خیبر تھا، ایک کا نام یثرب تھا۔ ایک مدینے میں آباد ہوا تو پرانا نام یثرب پڑ گیا، پھر حضور نے تبدیل کر کے نام مدینہ رکھا۔ کیوں؟ یثرب کی معنی ہے بیماریوں کا گھر۔ رسول اللہ کے جب قدم لگے
تو پھر وہ بیماریوں والا گھر دار الشفا بن گیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، حضرت ابو بکر کو بخار، حضرت بلال کو بخار، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر کو بخار، حضرت بلال کو بخار، رسول اللہ کے ہاتھ رب کی بارگاہ میں بلند ہو جاتے ہیں، آپ ہم اگر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں تو امید ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے، لیکن رسول کے ہاتھ اٹھیں اور حضور کے لب مبارک کھلیں دعا کے لیے، تو امام اہل سنت فرماتے ہیں 7ویں آسمان پر مقام ہے جس کو مقام اجابت کہتے ہیں، وہ اجابت والا مقام نیچے آتا ہے اور مصطفیٰ کی دعا سے آگے گلے لگتا ہے۔ فرماتے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، محبوب خدا کے ہاتھ اڑ جاتے ہیں۔ فرماتے اللہم ان ابراہیم عبدوکا و خلیلوکا و انہو داک لمکتا، پروردگار ابراہیم تیرا بندہ، تیرا خلیل تھا، اس نے مکے کی عظمتوں کے لیے دعا مانگی، وَأَنَا عَبْدُكَ وَحَبِيبُكَ، میں تیرا بندہ بھی ہوں، تیرا حبیب بھی ہوں، میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں اس سے دگنی جتنی ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا کی تھی۔ اللہ بارک لنا فی سائہا و مدہا ونقلہمہا الی الجوفا، اے مولا مدینے کے پیمانے میں، مدینے کے سا میں، مدینے کے میوات میں مولا تو شفا کر دے، اس کے اندر برکت ڈال دے، مدینے کی فضاؤں کو شفا میں تبدیل کر دے۔ اب یہ حضرت محبوب خدا کی دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے۔ اس زمانے سے لے کر آج تک اب مدینہ نہیں ہے، اہل ایمان کی دلوں کی دھڑکن مدینہ گیا، مدینہ بن گیا، اہل ایمان کی آنکھوں کا تارا مدینہ بن گیا۔ پکار اٹھے ڈاکٹر اقبال، خاک طیبہ از دو عالم بہتر است، آ خوشا شہرے کے دروے دل برست، مدینے کی خاک دونوں جہان سے تو بہتر ہے، تیرے وجود کے اندر محمد مصطفیٰ جلوہ گر ہے، ہمارا عقیدہ ہے ہاں خدا چیبو نہ خیر البشر کے، بھی صفت سب مرسل کے مڑائے، خدا کہنے کی اجازت نہیں، بس خدا ان کو نہ کہو اور جو چاہو کہو، سب سے بہتر سب سے بالا رحمت العالمین۔ ہے کوئی مصطفیٰ کی مثال؟ ہاں میرے پاس وہ طرز نہیں ہے، اتنی اونچی آواز نہیں ہے جو میں آپ کو اپنے انداز میں بیان کر کے سمجھاؤں۔ شاعر بیان کرتا ہے جس کو نعت خان آپ کو سنائیں گے، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ یا رسول اللہ کائنات میں جتنے حسن والے آئے، جتنے فضل والے آئے، جتنے کمال و جمال والے آئے، رب کی قسم ساری کائنات میں رب کے نزدیک اگر کوئی فضل والا، کمال والا، عزت والا، مان والا، مقام والا، مرتبے والا، شان والا، بلندی والا ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ بابا آئے کوئی آمنہ جلال جی مثال؟ کوئی تو بیان کرو نا بابا۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ ام الکتاب کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کو کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ قرآن پورا تو آپ کا چہرہ ہے، ورق ورق میں مصطفیٰ کے چہرے کا جلوہ نظر آتا ہے۔ پوچھا کس نے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ دیکھیے میں آپ کو ایک اچھی حقیقت سمجھاؤں، بھئی مرد کی حقیقت کو قریب سے جو دیکھتا ہے وہ اس کی حقیقت کو زیادہ بیان کر سکے گا نا کہ نہیں؟ جس نے نجی زندگی دیکھی، بھئی ایک عورت مرد کی کیا ہوتی ہے؟ جیون کی ساتھی ہوتی ہے نا بھئی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں شادی کس سے کی؟ حضرت خدیجہ کبریٰ سے۔ کتنی عمر تھی؟ 40 سال کے قریب۔ اب عرب کا کنوارا 25 سال کا ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، جب شادی کا زمانہ تھا تو ایک بیوہ سے رشتہ، اور عرب کی سوسائٹی کے اندر بیوہ عورت کے چہرے کو دیکھنا نوست سمجھا جاتا تھا۔ اور آج یہ بےمان جو بکواس کرتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جو یہ نہ معلوم کیسے کیسے الفاظ پیش کرتے ہیں، انہیں پتہ کیا ہے کہ آمنہ کے لال کی مثال کیا ہے؟ کیوں؟
آپ اس زمانے سے کل آج تک، صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک لوگوں نے تعریفیں لکھی، لوگوں نے سیرت لکھی، لوگوں نے تاریخ کو لکھا. کسی نے اپنے گرو کی تاریخ کو اس طرح نہیں لکھا جس طرح صحابہ نے لکھا. کیوں؟ ان کو معلوم تھا کہ ہمارے گرو کے اندر، ہمارے بڑے کے اندر بچپنے میں داغ ہو سکتا ہے، جوانی میں داغ ہو سکتا ہے، بڑھاپے میں داغ ہو سکتا ہے، کس کی آنکھ میں داغ ہو سکتا ہے، ظاہری شکل میں داغ ہو سکتا ہے، لیکن رب کی قسم آمنہ کے لال کا بچپن بھی بے مثال، ان کی جوانی بھی بے مثال، ان کا بڑھاپا بھی بے مثال، ان کا جلوہ بھی بے مثال، ان کا چہرہ بھی بے مثال، ان کی بھویں بھی بے مثال، ان کے لب مبارک بے مثال، ان کا سراپا بے مثال، اس کا حسن بے مثال، ان کا جلوہ بے مثال، ان کا چلنا بے مثال، ان کی صبح بے مثال، ان کی شام بے مثال، ہاں ہاں جن کی آنکھیں بے مثال. اب شاعر کہتا ہے تو شاہ خوبا، تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. 15 سال گزر جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تب جا کے محبوب خدا کی عمر 40 سال کو پہنچی. خجل کبریٰ کی عمر کتنی پہنچی ہے؟ 55 سال کے قریب. اس زمانے میں جب اللہ کے محبوب پر وحی نازل ہوتی ہے سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی شکل میں، اور پہلی وحی اتری کہاں ہوئے؟ غار حرا کے اندر. اللہ کے رسول 5 آیتوں کو لے کر خجل کبریٰ کے پاس پہنچے. اللہ کے مقدس کلام کا فیضان محبوب خدا کے دل مبارک پر اثر کرتا ہے. کیوں؟ ان کے زبان میں قرآن اترا. آج اگر زبان کوئی نہ سمجھے، اچھی آواز والا آپ کے سامنے قرآن پڑھے تو آپ سمجھیں نہ سمجھے، قسم خدا کی اچھی آواز والا اپنے مخصوص انداز میں جب قرآن کو پڑھتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ سمجھتے نہیں ہو تو ان کا حال یہ ہے، اور کہ جن کی زبان میں قرآن اترا ان کا حال کیا ہوگا. خدیجہ اتنا بوجھل کلام اترا ہے، میرا سینہ حرکت کر رہا ہے. انہوں نے 2 شوہروں کو پہلے دیکھ لیا تھا. محبوب خدا نے جب یہ الفاظ کہے تو خجل کبریٰ کا حال کیا تھا. 15 سال تک اعلان نبوت سے پہلے مصطفیٰ کی سیرت کو انہوں نے کھلے کتاب کی طرح پڑھا تھا. کہنے لگی کلا واللہ لا یخزی کلا ابداً انک لتصل الرحم وتحمل القلہ وتقری الضیف وتعین نواب الحق. کہنے لگی ہاں ہاں رب کی قسم اللہ ایسی ذات کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ صلہ رحمی کرنا آپ کا کام ہے، یتیموں سے محبت کرنا آپ کا کام ہے، غریبوں کی پرورش کرنا آپ کا کام ہے، بے سہاروں کو سہارا دینا آپ کا کام ہے، بیوہ اور بدوا کی رکھوالی کرنا آپ کا کام ہے، مہمان نوازی کرنا آپ کا کام ہے، حق کے باتوں کی مدد کرنا آپ کا کام ہے. رب کی قسم میرا وجدان یہ کہتا جس کے اندر یہ باتیں پائی جائے گی وہ اللہ کا سچا پیغمبر. یہ تاثر کس کا تھا؟ خدیجہ کا. آپ باہر میں تو ہماری اس طرح جلوت میں تو شکل دیکھتے ہو، اور اندر جا کے ہم جاتے ہیں خلوت والی زندگی. دیکھیے 2 زندگی انسان کی، 2 رخ ہیں انسان کے، ایک جلوت ایک خلوت. جلوت کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، اچھی پوشاک میں بیٹھا ہوں، ظاہر میں اچھا لگ رہا ہوں. اب اندر میں جب تنہا میں جاتا ہوں تو میری نجی زندگی آپ جانیں گے یا میرے گھر والی جانے گی؟ جو عورت ہے وہ جانے گی نا. تو آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک عورت اپنے شوہر کا گن گاتی ہے، ٹھیک ہے. ہم آپ کے ایک خادم سے پوچھیں، دن رات جو خادم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں جن کا نام حضرت انس بن مالک. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس زمانے میں حضور کی عمر مبارک کتنی تھی؟ کہتے ہیں اللہ کے محبوب آئے تو 53 سال حضور کی عمر مبارک تھی. 10 سال میں نے رسول اللہ کی خدمت کی. حضرت انس فرماتے رب کی قسم 10 سال کی خدمت میں نے رسول اللہ کی زبان سے اف نہیں سنا کہ انس ایسا تو نے کیوں کیا. آج ہم اگر ایک دن کا سفر کرتے ہیں 10 مرتبہ آپس میں لڑتے ہیں. یہ حال ہمارا ہے. وہ تمہارے پیغمبر کا حال تھا. تاریخ تو پڑھو. جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال سے آگے گزری، خجل کبریٰ کی عمر مبارک کتنی ہوئی؟ تاریخ کا مطالعہ کرو. 63 64 سال 65 سال عمر مبارک ہوئی. 15 سال کا فاصلہ تھا. تو مدینہ طیبہ کی ہجرت کر کے جب ابھی وہ ہجرت نہیں کی تھی محبوب خدا نے، مکہ المکرمہ میں تھے.
تو خضر کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت وہ ہوئی جو انسان پر موت کی حالت ہوتی ہے، تو اپنی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھیجا۔ آپ کی سب کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں رسول اللہ کی۔ بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب، اس سے چھوٹی بیٹی کا نام حضرت رقیہ، اس سے چھوٹی بیٹی کا نام ام کلثوم، اس سے چھوٹی بیٹی کا نام حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا۔ ٹھیک ہے، عرب کے قانون کے اندر بیوہ سے رشتہ کرنا ایک نحو سے سمجھا جاتا تھا، آپ نے اپنے کردار سے اس کو ختم کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 28 سال کی عمر ہوئی، سب سے پہلا نور حضور کے گھر میں زینب کی شکل میں پیدا ہوا۔ کیوں؟ کہ تمہارے گھر میں اگر پہلی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو خدا کا نور لے کر آتی ہے۔ کیوں؟ بیٹے اللہ کی نعمت اور بیٹیاں خدا کی نعمت بھی اور اللہ کی طرف سے امانت بھی ہے۔ آپ امانت اپنے گھر میں تو نہیں رکھ سکتے۔ مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا بیان ہے، رسول اللہ سے روایت بیان کرتے حضور فرماتے علی ثلاث لا توقر، علی 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو۔ یا رسول اللہ کس میں؟ کہ الصلاۃ اذا حضرت، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں دیر مت کرو، والجنازۃ اذا حضرت، اور جنازے کا وقت ہو جائے کفن دفن میں دیر مت کرو۔ بیٹا یہاں باپ یہاں فوت ہوا، بیٹا سعودیہ ہے یا ریاض کے کسی علاقے کے اندر ہے یا دارالسلام یا ممباسا کینیا ہے کسی جگہ پر، اور برف کی پیٹی کے اندر لاش رکھی جاتی ہے، 2 دن کے بعد بیٹا آئے گا، منہ مڑاؤ تھیے پو ان کے کفن دفن کریوں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بلائی ہے۔ اور فرماتے تیسری بات میں جلدی کرو، کب؟ وَلَأَيُّمْ إِذَا وُجِدَ اللَّهُ كُفْوًا، عورت کا رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح میں دیر مت کرو۔ کیوں؟ بلوغت کے بعد اگر لڑکے اور لڑکی سے کوئی خطا ہو جاتی ہے آدھا گنا ماں پار پر، یہ رسول اللہ کی حدیث سے پاک ہے۔ 28 سال کی عمر میں حضرت زینب پیدا ہوتی ہے۔ عرب کے لوگوں نے یہ سمجھا ہم ہماری بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یمن سے ایک شخص چلا جس کا نام تاریخ میں دہیہ کلبی آیا ہے۔ یہ اپنے زمانے کا ایک حسین و خوبصورت نوجوان حضور کی بارگاہ میں آئے تو کم سے کم 60 یا 65 سال کے قریب عمر تھی، ابھی بھی نوجوانی حسن اس کا باقی تھا۔ حضور نے کی شکل دیکھی، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اڑ جاتے، مولا ایسی حسین شکل والا یہ شخص جہنم میں نہ جائے، اے مولا یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ دہیہ آیا حضور کی بارگاہ میں، رونے لگا۔ حضور فرماتے زیارت کے لیے آیا یا اسلام کے لیے؟ کہ سرکار آیا اسلام کے لیے ہوں۔ پھر کیا چیز ہے؟ یا رسول اللہ میں ایک چیز رلا رہی ہے، میں اپنے قوم کا سردار تھا اور طریقہ یہ تھا جو قوم کا سردار ہوتا اگر اس کے خاندان میں کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو سردار اس کو زندہ زمین میں دفن کرتا تھا۔ انی قتلت یدی ہاتین سبعین بناتا من قومی، میں نے اپنے قوم کی 70 بچوں کو زندہ زمین میں دفن کیا ہے۔ یا رسول اللہ ایسے پاپی انسان کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو میں کلمہ پڑھوں ورنہ اپنی تقدیر کا ماتم کروں۔ وہ رحمت العالمین ہے جس کے قلب مبارک میں رحمت کا سمندر ہے۔ مولا فرماتا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے تمہیں ایک ساری کائنات کی رحمت بنا کر بھیجا۔ صبح کا وقت ہے، ایک انصاری شخص آیا، عرض کرتا یا رسول اللہ 2 دن ہو چکے ہیں میرا بیٹا غائب ہو چکا ہے، آپ دعا کرو میرا بیٹا مجھے اللہ تعالیٰ واپس عطا کر دے۔ ایک صحابی کہتا جو اپنے بیٹے کے بارے میں جو باتیں بتا رہے ہیں، میں نے بن نجار کے باغ کے پاس میں لڑکوں کے ساتھ اس کے لڑکے کو کھیلتا ہوا دیکھا ہے۔ وہ صحابی دوڑا، حضور نے فرما رک جا، وہ صحابی رک جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب وہاں جائے تو بیٹا کر کے مت آواز دینا، اس کا نام لے کر پکارنا۔ صحابی کی آنکھوں میں آنسو، یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے میں شک ہے؟ حضور فرماتے یہ بات نہیں ہے، جب تو وہاں جائے گا تو کئی لڑکے اس کے ساتھ کھیلتے ہوں گے، ان میں سے کئی ایسے لڑکے ہوں گے کہ جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہوگا، وہ یتیمہ کا داغ لے کر بیٹھیں گے۔ تو اپنے بیٹے سے پیار کر کے بیٹا کہہ کے پکارے گا تو یتیموں کے دل پہ کیا گزری؟ فرماتے ہیں او میرے وفادار صحابی، میرا قرآن میرا فرمان انسان کے دل توڑنے نہیں دل جوڑنے آیا ہے۔ میں اگر اس وقت میں یہ کہوں تمہیں تو جا اپنا بیٹا کہہ کے پکارنا تو یتیم کا دل ٹوٹ جائے گا۔ محمد عربی دشمن کے دلوں کی بھی جوڑنے آیا ہے،
اسی لیے شاعر کہتا ہے شنی دم کی مردان راہ خدا دل دشمنا راہ نہ کردن دو تنگ تورا کہ میسر شود ای مقام کہ با دوستا نست خلافت تو جنگ. میں نے سنا مردان راہ خدا نے دشمن کی دلوں کو تنگ نہیں کیا. تمہیں یہ مقام کیسے مل سکتا ہے؟ دشمن تو اپنی جگہ پر دوستوں سے لڑائی کر کے بیٹھا ہے. اللہ کے محبوب کی عمر مبارک 31 سال کی ہوتی ہے. رسول اللہ کے گھر میں دوسرا نور پیدا ہوتا ہے رقیہ کی شکل میں. عرب والوں نے یہ سمجھا کہ یہ دوسرا مسئلہ تھا. محبوب خدا کی بارگاہ میں وہ صحابی کہتا ہے کہ 70 بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہے. حضور کا رحمت والا دل مچلا. رب کی بارگاہ سے جبریل پیغام لائے، یا رسول اللہ، رب کہتا ہے کہ دہیا اگر کلمہ پڑھے تو 60 سال کا کفر اور 70 گناہ بھی مولا معاف کر دے. دہیا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو مزاج تو عرب کا یہ تھا نا، انہوں نے دیکھا کہ بیوہ سے رشتہ بھی ہو گیا اور بچیاں بھی حضور کی گھر میں پڑھ رہی ہیں، اور 34-35 سال کی عمر میں تیسرا نور حضرت ام کلثوم کے شکل میں ہوتا ہے. 38 سال کی عمر میں یا 41 سال کی عمر میں آخری نور محبوب خدا کی شکل میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کی شکل میں آیا. محبوب خدا کی عمر مبارک 45 سال ہوتی ہے، حضرت زینب بالغ ہو جاتی ہے. تو حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب کا رشتہ ابو العاص سے کیا. یہ حضرت خدیجہ کبریٰ کا رشتہ دار تھا، ان کے اشارے پر محبوب خدا نے رشتہ کیا. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ کیا ابو العاص سے. اب ایک کتاب کا حوالہ نہیں، سیاہ ستہ کی ساری کتابیں، اور آج تک ہم نے جتنی حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں ان ساری حدیثوں کی کتاب کے اندر وہ روایت پڑھو. تم نے یہ روایت تو پڑھی ہوگی، حسن محبوب خدا کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں موضوع مصطفیٰ ہوتے پشت پر سوار ہو جاتے، کبھی خطبے کو دراز کر دیتے اور کبھی محبوب خدا خطبے کو چھوڑ کر ان کو اٹھا لیتے. لیکن حضرت زینب کی بڑی بیٹی جس کا نام امامہ آیا ہے، جو حضور کی بڑی نواسی ہیں، تو وہ اس زمانے میں جب ابھی بچپنا تھا، صحابہ کا بیان ہے، امام بخاری بیان کرتے ہیں، امام مسلم بیان کرتے ہیں، رسول اللہ حالت نماز میں صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں اور اپنی سب سے بڑی نوازی حضرت امامہ کو کندھے پر اٹھا کر نماز پڑھتے ہیں، اور جب سجدہ کرتے تو زمین پہ رکھ لیتے ہیں. لوگوں نے کہا کیا؟ کہ بیوہ عورت کو عرب کے سوسائٹی کے اندر منحوس سمجھا جاتا ہے. میں نے اپنی کم عمری کے اندر بیوہ سے رشتہ کر کے یہ مذہب کا طریقہ میں نے لوگوں کو بتا دیا کہ بیوہ سے نفرت کرنا یہ دشمنوں کا کام ہے، اپنے پیار سے ان کو دل سے لگانا یہ محمد مصطفیٰ کا پیغام ہے. عرب کے قانون کے اندر بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی سنت یہ اپنی بیٹیوں سے نوازیوں سے پیار کر کے کندھوں پہ اٹھانا یہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے. طریقہ مطالعہ کرو. جب حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 65-66 سال کے قریب ہوئی ہے، تو اس وقت میں حضرت خدیجہ کبریٰ نے اپنی چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کو حضور کے پاس بھیجا. یا رسول اللہ، آپ کے بدن پر جو چادر ہے وہ چادر مجھے دے دو. حضور نے فرمایا کیوں؟ کہ میرا عقیدہ ہے نبی کے جسم سے جو چادر لگ جاتی جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے، میں اپنے کفن کے اندر چادر رکھوں گی. اس وقت میں حضور نے کیا جواب دیا؟ سیرت کو تو پڑھو، اللہ کے محبوب کے اخلاق کو پڑھو. آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، دل مبارک بھر آیا. فرماتے خدیجہ تو مجھ سے چادر مانگتی ہے، اگر مجھ سے جسم کی ٹکڑا چمڑا مانگے تو میں تجھے کاٹ کر دینے کے لیے تیار ہوں. یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کس طرح بیان کی؟ ایک عورت نے. اب خادم تو آپ کہہ سکتا ہے کہ وہ خادم انسان تو جو ہوتا ہے مخدوم کی حقیقت کو بیان کرتا ہے، کہ ٹھیک ہے شاگرد کو دیکھو. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ شاگرد تھے. حضور کا ایک شاگرد تھا جس کا نام ہے معاویہ بن حکم اسلمی. یہ دیہات میں رہنے والا صحابی تھا. کہتے ہیں ابھی ہمیں اسلام کا اتنا پتہ نہیں تھا. حضور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے. میں اپنے ملک سے، دیہات سے، بستی سے جمعے کے دن آتا، باقی نماز اپنے گھر پڑھتا. جمعے کی نماز میں رسول اللہ کے پیچھے مسجد نبی میں پڑھنے آتا. صحابہ کا مجمع ہے، کھچا کے مسجد نبی بھری ہوئی ہے.
میں نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی چھینکے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کو، یہی طریقہ ہے نا بھائی. اگر آپ الحمدللہ کہیں تو میں کیا کہوں گا؟ یرحمک اللہ. یہ اسلام کا طریقہ ہے. اب اس میں فلسفہ میں جانے کی ضرورت نہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کا تھا حضور مصلی پر، حضور کے صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے. امام مسلم کی روایت ہے، امام بخاری بیان کرتے ہیں صحابہ میں سے کسی صحابی کو چھینک آئی تو نماز کی حالت میں اس نے کچھ نہیں کہا، میں نے بلند آواز سے کہا یرحمک اللہ. صحابی معاویہ بن حکم کہتے نماز کی حالت میں. پھر کیا ہوا؟ صحابہ نے مجھے اپنی طرف دیکھا تو میں نے بلند آواز سے کہا وسقل امیکم ما شان تنظر الیہ، تمہاری مائیں تمہاری موت پہ روئیں، مجھے کیوں دیکھتے ہو تک کر. انہوں نے اپنے ہاتھوں کو رانوں پہ مارا تو میں نے دیکھا مجھے خاموش کرا رہے ہیں. میں خاموش تو ہو گیا لیکن بڑا مجھے غصہ تھا. اب حضرت معاویہ کہتے ہیں رب کی قسم اتنی عظیم غلطی مجھ سے ہو گئی، صحابہ کو میں نے برا بھلا کہہ دیا نماز کی حالت میں. حضور مصلی پہ نماز پڑھا رہے جمعے کی اور اسی درمیان میں نے نہ معلوم کیا کیا باتیں کی. میں نے بلند آواز سے نماز میں چھینک کا جواب ہی دے دیا. فرماتے واللہ ما ضربنی ولا قہرنی ولا شتمنی، رب کی قسم آپ نے مجھے مارا نہیں، آپ نے مجھے جھڑکا نہیں، آپ نے مجھے برے الفاظ سے نہیں بیان، برے الفاظ نہیں کہے، بلکہ بڑے پیار اور محبت سے کہنے لگے معاویہ یہ مسجدیں ہیں، مسجد میں بلند آواز کرنے کی اجازت نہیں، شور و غوغا کرنے کی اجازت نہیں، اور اللہ کے گھر میں جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو خدا سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اس میں لوگوں کے کلام کی اجازت نہیں. معاویہ کہتے سرکار مجھے پتہ نہیں تھا. حضور کی وفات کے بعد کسی نے پوچھا معاویہ تو بتا تو صحیح مصطفیٰ کیسے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں واللہ ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی قسم ایسا میں نے معلم، ایسا تعلیم دینے والا نہ آپ سے پہلے پایا نہ آپ کے بعد پایا. آپ کہو گے شاگرد تو استاذ کی محبت کا گن گاتا ہے. آئیے میں آپ کے سامنے ایک اس شخص کی حقیقت کو بیان کرتا ہوں حالت کفر میں. کون تھا؟ ہرقل بادشاہ. اور یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں جو رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہے. اور روایت کس سے بیان کرتے ہیں؟ حضرت ابو سفیان سے. ابو سفیان اور امیر معاویہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے. اس سے پہلے محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سفیان کی دشمنی تھی. محبوب خدا پر اسلام قبول کرتے فتح مکہ کے بعد. عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں تیسری روایت امام بخاری کی، دو روایتیں پہلے اور تیسری روایت یہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت ابو سفیان نے مجھ سے روایت بیان کی کہا کہ جس زمانے میں مسلمان نہیں تھا اور وہ زمانہ تھا ہمارے درمیان اور رسول اللہ کے درمیان حدیبیہ کا صلح ہو چکا تھا. اب اس صلح کو میں بیان کروں تو کافی وقت کی ضرورت. محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے اندر عرب کے بادشاہوں کو جو باہر تھے ان کو خط لکھا. آپ نے کسرا کو خط لکھا، قیصر کو خط لکھا، نجاجی کو خط لکھا، خاقان یمن کو آپ نے خط لکھا اور مصر کے بادشاہوں کی طرف خط لکھا. ایک خط لکھا آپ نے ہرقل کی طرف. ہرقل کہاں کا بادشاہ تھا؟ ملک روم کا، جس کو قیصر روم کہتے تھے. یہ خط آپ نے کس کے ساتھ بھیجا تھا؟ حضرت دہیہ کے ساتھ، جس کا میں نے ذکر کیا. ابو سفیان یہ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں دہیہ کا خط ہرقل کو پہنچا، ہرقل کہاں تھا؟ بیت المقدس. اور اس نے یہ منت مانی تھی کہ اگر مجھے اللہ فتح دے گا کسرا پر جو روم کا ایران کا بادشاہ تھا مجوسی، میں پیدل سفر کر کے کہوں گا اللہ کے گھر بیت المقدس آؤں گا. مسلمانوں کا پہلا قبلہ وہ ہا. 16-17 مہینے حضور نے مدینہ پاک میں آنے کے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی تھی. پھر قبلے کا حکم تبدیل ہوتا ہے. بیان کرنے والے یہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں بادشاہ کے سامنے جب خط پہنچا تو بادشاہ نے کہا کہ اس ملک کے عرب کے کچھ لوگ اگر یہاں آس پاس میں تو لے کر آؤ. ابو سفیان کہتے ہیں 20 کے قریب میں قافلہ لے کر چلا تھا ملک شام کی تجارت کے لیے. تو بادشاہ روم ہرقل کا پیغام پہنچا کہ میرے پاس لے آؤ. جب میں پہنچا تو وہ تختوں پر بیٹھا تھا، ان کے ساتھی ان کے سامنے، ان کا ترجمان یعنی ٹرانسلیٹ کرنے والا عربی کو عبرانی کو عربی میں اور عبرانی کو عربی میں، جیسے آپ میری زبان نہ سمجھیں پاس میں بیٹھنے والا میری زبان آپ کو سمجھائے
آپ عربی نہ سمجھے تو میں آپ کو سمجھاؤں، آپ کی زبان کوئی مجھے سمجھائے، اس کو ترجمان کہتے ہیں۔ ترجمان کو کہا اور ابو سفیان کے ساتھیوں کو پیچھے بٹھایا، ابھی حالت کفر میں تھے، کہا ابو سفیان سے اس نبی کے بارے میں پوچھتا ہوں جس نبی نے ملک مکے میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم کیا کرنا، اس کو جھٹلا دینا۔ ابو سفیان حالت کفر کی حقیقت کو بیان کرتے اس زمانے میں اسلام کے بعد، کہ واللہ لولا الحیا ان یاسروا ان الکذب لکذبت عنہ، بڑے مجمع میں میری جھوٹ بولنے میں رسوائی اگر نہ ہوتی تو میں کچھ جھوٹی باتیں کہہ دیتا۔ سب سے پہلے بادشاہ ہرقل نے پوچھا، ابو سفیان جس ملک مکہ کے اندر نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تمہارے قافلے میں سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ کہ میں اس کا رشتہ دار ہوں۔ کہ تمہارا اس سے رشتہ کیا ہے؟ کہ دوسری پیڑھی میں، تیسری چوتھی پیڑھی میں ان کا چچا زاد ہوں۔ ہاں، ہماری تیسری چوتھی پیڑھی آپس میں مل جاتی ہے، وہ قریش خاندان سے، میں قریش خاندان سے، یہ رشتہ میرا ہے، اس وجہ سے ابن زمانے میں ان کا رشتہ دار ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ جو باتیں کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ان سے پہلے یہ بات کسی نے کہی کا نہیں۔ اچھا ایک اور بات بتا کہ اتنے زمانے میں عرصہ گزر گیا، کبھی تم سے جھوٹ بولا کا نہیں؟ کہا کہ بھائی تم سے ایک بات اور پوچھتا ہوں، اس کی اتباع کرنے والے مسکین لوگ ہیں یا مالدار؟ کا کمزور اور مالدار نہیں ہے، کمزور لوگ ہیں۔ کہا کہ تم سے کبھی اس نے دھوکہ کیا کا نہیں، کبھی جھوٹ بولا کا نہیں؟ تمہیں حکم کیا کہتا ہے؟ حکم یہ کہتا ہے اللہ کی بات کرو، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اپنے ابو و اجداد کی باتوں کو چھوڑو، اللہ کی باتوں کو مانو، بھائیوں سے محبت کرو، رشتہ داروں سے محبت کرو، یتیموں کو کھانا کھلاؤ۔ تمہیں لڑے ہو، کہاں لڑائی کا حال کیا ہے؟ کبھی ہمارا پلہ بھاری، کبھی ان کا پلہ بھاری۔ اسی زمانے میں تم سے دھوکہ کیا کا نہیں؟ مالدار اتباع کرتے ہیں یا کمزور کا کمزور؟ یہ ساری باتیں ابو سفیان سے پوچھنے کے بعد بادشاہ کہتا، ابو سفیان میں نے تم سے پہلا سوال پوچھا، اس نبی کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا؟ تم نے کہا نہیں۔ میں کہتا اگر بادشاہ ہوتا تو بادشاہی کو طلب کر رہا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ یہ بات کسی نے خاندان میں کہی؟ کہ نہیں۔ اگر کوئی اس سے پہلے یہ بات کہا تھا نبوت کا تو میں کہتا اپنے باپ کی بات کر رہا ہے۔ میں نے تمہیں پوچھا کہ مالدار اس کے غلام میں داخل ہوتے ہیں، غلامی میں، یا کمزور؟ تم نے کہا کمزور۔ کہ نبی کی اتباع کرنے والے کمزور ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا جھوٹ بولتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں۔ کہا جب لوگوں کے سامنے جھوٹ نہ بولے، خدا کے سامنے خدا پر کیسے جھوٹ بولے؟ میں نے کہا تم سے کبھی اس نے غداری کی؟ تم نے کہا نہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اسلام کے اندر اضافہ ہوتا ہے یا کمی؟ تو نے کہا اضافہ۔ میں نے کہا دین کی سختی پر کوئی انسان اسلام کو چھوڑتا؟ تم نے کہا نہیں۔ آج تک ہم ہماری کوشش کر چکے لیکن ایک انسان کا ایمان ہمیں مزلزل نہیں کر سکے۔ میں نے کہا کہ تمہاری لڑائی کا حال کیا ہے؟ کبھی ہمارا پلہ بھاری، کبھی ان کا پلہ بھاری، آخر انجام نبی کے حق میں ہوتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں حکم کیا کرتا ہے؟ کہ ہمیں حکم کرتا ہے خدا کی عبادت کا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اب یہ ساری باتیں جب ہو چکی، ابو سفیان یہ کہتے عبداللہ بن عباس رب کی قسم، اس نے یہ کہا ابو سفیان مجھے پتا تھا کہ ملک مکہ میں نہیں کسی اور ملک کے اندر نبی آخر زمان نکلنے والا ہے، لیکن یہ مجھے گمان نہیں تھا کہ ملک مکہ میں حجاز کے اندر نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ رب کی قسم اس نبی کی بارگاہ میں اگر میں ہوتا تو اس کے قدموں کو دھو کر میں پی لیتا، جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی کا محمد مصطفیٰ کا۔ اگر میں وہاں ہوتا تو خادم بن جاتا۔ میں ملاقات کی تمنا کرتا ہوں، ملاقات نہیں کر سکتا۔ اگر میں وہاں ہوتا تو ان کے قدموں کو دھو کر پیتا۔ پھر فرماتے ہیں یہ نبی کی تعلیم ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اپنے قوم سے بعد میں خطاب کرتا ہے، وہ خط تو پیش کر۔ ابو دہیا قلبی خط پیش کرتے ہیں۔ اب ہرقل کی طرف جو حضور نے خط لکھا تھا اس کا مضمون میں تمہیں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ میں لکھا ہوا تھا خط میں محمد بن عبداللہ و رسولہ الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من تبع الہدی، اما بعد انی ادعوک بدعوۃ الاسلام، اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین وان تولیک فعلیک اسم العریسیین یا اہل الکتاب
تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون او کما قال۔ خط کا مضمون تھا اللہ کے بندے حضرت محمد بن عبداللہ، اس کے رسول ہرکل کی طرف میں پیغام بھیج رہا ہوں جو روم کا بادشاہ ہے، سلام اس پر جو حق کی اتباع کرتا ہے۔ میں تمہیں دعوت اسلام کی دیتا ہوں، اسلام قبول کر، تیری گردن سے ضلالت کی رسی ٹوٹ جائے گی، اللہ تجھے دوہرا اجر عطا کرے گا، اور اگر تو نے اعراض کیا تو دوہرا عذاب تجھے دیا جائے گا۔ پھر یہ آیت تھی قرآن کریم کے اہل کتاب، آؤ ایک کلمے کی طرف، ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، اس کلمے کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب خط پڑھا گیا تو شور و غوغا بڑھ گیا، مجھے حکم دیا گیا کہ تم نکل جاؤ، میں نکل گیا۔ پھر میں نے اپنے قوم کو کہا کہ ابو قبشہ کے بیٹے کا امر تو بڑھ گیا ہے، روم کا بادشاہ یہاں بیٹھے بیٹھے ڈرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ رب کی قسم مجھے یقین اس بات کا تھا کہ ان کا امر ظاہر ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں ناپسند کرتا تھا، آخر وہ وقت آیا، فتح مکہ کے دن میں نے اسلام قبول کر کے ان کا اعلان کیا۔ ہاں، حالت کفر میں ابو سفیان نے کیا کہا اور حالت کفر میں ہرکل نے اس نبی کے بارے میں کیا پیغام دیا۔ اب تم جھوم کے پڑھو تو شاہ خوباں، تو جانے جانا اے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ تو فرماتے ہیں صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دو میں آپ کو سجدہ کروں کا۔ کیوں؟ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیوں؟ عرض کرتا میں دیکھتا ہوں کہ سورج ڈوبا ہوا، آپ نے اشارہ کیا تو آپ کے اشارے سے واپس آیا نا۔ حضرت علی کے خاطر رسول اللہ نے نماز پڑھ لی تھی، آپ نے حضرت علی کو بھیجا کسی کام کے لیے، واپس آئے تو تاخیر ہوئی، حضور نے فرمایا علی رک جا، مجھے آرام کرنا ہے۔ حضور نے حضرت علی کے گود میں سر رکھا اور سو گئے۔ حضرت علی چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی سورج کو دیکھتے ہیں۔ عصر کا وقت ہے نا، قرآن کہتا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، قرآن کہتا کہ عصر کی نماز پر خصوصی سے حفاظت کرو۔ اور امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں، سننے کے قابل ہے کا ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں نا وہ فرع ہیں۔ فرع کس کو کہتے ہیں؟ شاخ کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ شاخ۔ شاخ کس کو کہتے ہیں؟ ٹہنی کو۔ ٹہنی نہ سمجھو تو ڈالی۔ ایک درخت ہوتا اس کی جڑ نیچے ہوتی، ٹہنیاں بلند ہوتی ہیں۔ تو فرماتے جتنے بھی فرض ہیں، چاہے نماز سے تعلق ہو، چاہے روزے سے تعلق ہو، چاہے حج سے تعلق ہو، چاہے زکوٰۃ سے تعلق ہو، یہ ساری شاخیں ہیں، اور ان ساروں کی جڑ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کی محبت۔ اصل رسول بندگی اس تاجور کی ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ ہوتے کہاں خلیل و بنا کب او منا، لولا کو والے صاحبی سب تیرے در کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ حضرت علی نے نماز کو قربان کیا، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، کہ وہ نماز نہیں، نماز عصر جس کے بارے میں قرآن کا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ اب حضرت علی نے دیکھا کہ نماز جا رہی ہے، محبت مصطفیٰ میں حضرت علی کی نماز قضا ہوئی۔ کبھی سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو نماز کے قضا ہونے کے غم میں حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ آپ کی ہماری کتنی نمازیں چلی جاتی ہیں، کتنے فرض چلے جاتے ہیں، کتنی سنتیں چلی جاتی ہیں، کتنے جمعے چلے جاتے ہیں، رمضان میں نمازیں چلی جاتی ہیں کہ پیٹ میں پانی بھی نہیں چلکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ رحم کرے۔ پورا رمضان کیا ہوا، ایسے ہی نکل گیا۔ عید کی رات تیاری کی، بابا کتنے وجہ دو عید پڑھن ویندس، اچھی تیاری کی پوری رات۔ سنت مصطفیٰ کو صاف کیا، خنجر چلی، چہرو تھیو مائی جڑو لسو۔ بابا کتنے وجہ دو عید پڑھنا، سرمو لگائیں۔ اب کیا کیا لگاتے مجھے تو کم وقت نام بھی نہیں آتے۔ وہ فلاں یہ نا، وہ نام بھی ایسے ہیں نا آج کل، تو اس نام کو آپ جانتے ہو، میں تو زیادہ جانتا بھی نہیں ہوں۔ سرخی لگانا، نہ پاؤڈر لگانا، نہ یہ کرنا، نہ وہ کرنا، ڈیوٹی پارلر کرنا، وہ کرنا، یہ سب سارے دندے ہیں نا۔ اس طرح کر کے اس نے کپڑے اچھے خریدے،
5-10 ہزار کا سفاری لباس پہن لیا اس نے، 4-5 ہزار کے بوٹ لے لیے. اسی نوجوان کو اگر کوئی کہے بابا میں آیا ہوں اللہ کے راہ میں چندے کے لیے، باپا کی پوچھا اماں کی پوچھا، اب تو بڑا وفادار لڑکا بن گیا ماں باپ کا یار تو. سفاری ڈریس پہنا ہوا ہے 5 ہزار کا، اور 5 ہزار کے جوڑے پہنے بوٹوں کے، تو اس وقت میں ماں باپ کو نہیں پوچھتا. 50 ہزار کا موبائل پرس میں، وہ بچی کے پرس میں، اس کے پاس تو پرس نہیں ہے، جیب میں 50 ہزار کا موبائل، شانے پہ بال لٹکتے ہیں بچی کے، یا لالی لگی خنزیر کے خون کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صنفان من امتی لا یرہ رائحۃ الجنہ، میری امت کے 2 گروہ ہیں جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے. کون؟ کہ وہ انسانوں کی حکومت آئے گی تو لوگوں کو کوڑوں سے اس طرح ماریں گے جس طرح جانوروں کو مارا جاتا ہے. میری امت کی وہ عورتیں جب بازار میں نکلیں اپنے سر کو کھلا کر دیں، اور 60 سال کی، 65 سال کی، 50 سال کی، 40 سال کی نوجوان نسل کو تو چھوڑو، شادیوں کے موسم کے اندر نہ معلوم کیسے کیسے کپڑے پہن لیے، وضع قضا کیتی کر لی ہے. اور اتنا بڑا فراق آج کے زمانے میں، وہ چلتی ہے تو گھسیٹتا جاتا ہے، اور کوئی دوسری اٹھانے والی ساتھ میں ہوتی ہے، یوں پیچھے مڑ کے جائے تو معلوم ہوتا اور جا رہی ہے، کوئی جانور جا رہا ہے. یہ حال ہے لباس کا. پھر کہتے ہیں سائیں دعا کر، سائیں دعا کر دندھا موجا خراب تھی چکان، گھر جو برکتوں ختم تھی جو کیون، گھر میں بھوت اثر کرے چکوا، گھر میں پلید اثر کرے چکوا. اندر والے پلید کے تو صاف کیوں کون، اندر والے بھوت کے تو صاف کیوں کون. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. ایک ہنگامے معاشرت تو بولوں، سینکڑوں باتوں رہ رہ کے دل میں خیال آتا ہے. جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا اپنا نام اعمال دیکھ. الحمدللہ یہاں تو سنت کے موافق کام ہو رہا ہے، یہاں کوئی واجہ نہیں ہے. یہ کرم اس بزرگ کا جو 90 سال کی عمر سے زیادہ جس نے دین کی تبلیغ کیا. میں نے جب دیکھا تھا لونی شریف کے اندر 10 سال کی عمر میں تھا میں، اور اس زمانے میں مفتی اعظم کچھ علیہ رحمت رضوان کی عمر مبارک کتنی ہوگی، 40-42 سال کی عمر. اور پھر 60 سال کی میری مدت ہوئی. میں نے یوں سمجھو کہ 50 سال تک ان کو قریب سے بھی دیکھا، ان کو دور سے بھی دیکھا، ان کی جلوت کو بھی دیکھا، ان کی خلوت کو بھی دیکھا. قدر شناست قدر جوہر شناست جوہری، قدر زر شناست زرداگری. موتی کی قدر موتی والا جانتا ہے، سونے کی قدر سنار جانتا ہے. ہمیں کیا پتا، اس کو کیا پتا کہ سنار کا قدر کیا ہوتا ہے. اور کوئی شاعر کیا کہتا، قدر پھلاندہ بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندہ گرج کی جانے مردے کھاون والی. میری نوجوانی کی حالت میں سینکڑوں تقریریں میری ساتھ میں ہوتی تھی. مجھے کہتے گھنٹہ بیان کرو، اور پھر میری تقریر کی تائید میں 15 منٹ وہ گفتگو کرتے تھے. ایسے خدا کے مخلص بندے آج کہاں ملے؟ ان کی جلوت کو کسی نے دیکھا ہوگا، خلوت کو دیکھا ہوگا. رب کی قسم ان کی خلوت جلوت سے بھی بہتر تھی. کئی راتیں رہنے میں ساتھ میں نصیب ہوئی تھی. میری جب آنکھ کھلی الحمدللہ، بچپنے سے قرآن کا شوق، بچپنے سے نواب، یہ میں باتیں ظاہر نہیں کرتا. ہم نے جب آنکھ کھولی تو ان کو کبھی سجدے میں پایا، کبھی قرآن کی تلاوت میں پایا. یہ ان کی خلوت کی زندگی تھی، جلوت کی زندگی. الحمدللہ ان کی بہاروں سے، رب قدیر کے فضل و کرم سے یا تو سنت کے موافق کام ہو رہا ہے. ورنہ آج قوم مسلم کا حال کیا ہے؟ پانی کی طرح پیسہ برباد ہونا پھلی کو نکلتا ہے، ور گھوڑوں نکلتا ہے. آپ سیرت کا مطالعہ کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا، جس کے بارے میں کسی نے اقبال سے پوچھا، اقبال بتا تو صحیح حضرت فاطمہ افضل ہے کہ یا حضرت مریم افضل ہیں؟ تو کہنے لگے مریمت یک نسبت عیسیٰ عزیز، بس نسبت حضرت زہرا عزیز. مریم میں ایک نسبت پائی جاتی ہے، فاطمۃ الزہرا میں 3 نسبتیں پائی جاتی ہیں. نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری. پہلی نسبت یہ پائی جاتی ہے محمد مصطفیٰ کی نور نظر ہے، محبوب خدا کے جسم کا ٹکڑا ہے، قرۃ عین مصطفیٰ ہیں، بلبل باغ مدینہ ہیں، محمد مصطفیٰ کے آنکھوں کا تارا ہے، محبوب خدا کا جگر ہے. فرماتے فاطمہ تو بدعت منی من آذاہا فقط آذانی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اس کو ستاتا ہے مجھے ستاتا ہے، جو مصطفیٰ کو ستاتا ہے اللہ کو ستاتا ہے، جو قدرت کو ایزا دیتا ہے جہنم کے سوا اس کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے. یہ فاطمہ الزہرا کی پہلی نسبت. دوسری نسبت بانوے تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، سید الاولیاء، امام الاتقیاء، گوہر کبریا،
داماد مصطفیٰ مرتضی مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار کی زوج محترمہ ہیں۔ تیسری نسبت مادر یا مرکز سالار عشق، مادر یا کشور سالار عشق، عشق کے سالار، عشق کے عشق و وفا کا سالار، شہزاد گلگوں قبا، راکب دوش مصطفیٰ، شہید کربلا، جس کے بارے میں اقبال یوں بیان کرے، اے کربلا کی خاک اس ایسا کو نہ بھول، تڑپی تجھ پہ لاش جگر گوشے رسول، مظلوم کی لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے رگے خون رسول۔ وہ فاطمۃ الزہرا جو حضرت حسنین کی والدہ محترمہ ہیں، پھر وجد میں آ کر کیا کہتے ہیں، پاس فرمان جناب مصطفیٰ، رشتے آؤ نے حق زنجیر پاس، شریعت کے قانون کی زنجیر میرے پاؤں میں ہے۔ اقبال کہتے ہیں اگر یہ پاؤں میں زنجیر نہ ہوتی تو جس طرح کعبے کا حاجی طواف کرتا، میں فاطمہ زہرا کی تربت کا اس طرح طواف کرتا۔ ان کا جب نکاح ہوا مولا کائنات سے، تم نے جوڑے دیکھے ہوں گے، دلہنیں دیکھی ہوں گی، فاطمہ جیسی دلہن تو پیش کرو، مولا علی جیسا دولہا تو پیش کرو۔ صحابہ کا مجمع ہے، کون صحابہ؟ جس کے بارے میں مصطفیٰ کا غلام صحابی رسول عبداللہ بن مسعود کہے، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل من هذه الامہ، ابرها قلوبا، امکا علما، اقلها تکلفا، اختارهم اللہ لصحبت نبی ولاقامت دینہ، فارفوا لهم فضلهم۔ وہ محمد مصطفیٰ کے اصحاب ہیں، زمانے میں نبیوں کے بعد سب سے افضل، ان کا دل تقوی سے بھرا ہوا، ان کا عمل بناوٹ سے خالی، اور ان کا علم دنیا کے علم سے گہرا۔ رب نے دو باتوں کے لیے چن لیا، نبی کی صحبت اور دین کی اقامت کے لیے۔ صحابہ کا مجمع بیان کرنے والے مصطفیٰ، رب کی قسم کائنات میں مصطفیٰ جیسا کوئی خطیب نہیں، صحابہ جیسا کوئی سننے والا نہیں ہے، تو بیان کرو ہے مصطفیٰ کا کوئی مثال؟ آمنہ جی لال جو مثال تو پیش کرو، صحابہ جڑو مجموع تو پیش کرو، صحابہ جیسا مجمع نہیں، مصطفیٰ جیسا خطیب نہیں۔ فرماتے میں نے اللہ کی رضا سے حضرت فاطمہ عقد حضرت علی سے کیا، خطبہ مصطفیٰ نے پڑھا، کھجوریں تقسیم ہوتی ہیں، اس کے بعد رخصتی ہوتی ہے۔ کیا رخصتی سے پہلے پھولی کو نکلا تھا، برگھوڑا نکلا تھا، پانی کی طرف قوم مسلم کے پیسے برباد ہوئے تھے؟ اللہ کی فضل سے یہاں تو اطمینان ہے، ورنہ آپ نے دیکھا ہے یہاں سے اگر وہاں تک تو منڈم لگا ہوتا ہے، 2-4-5 لاکھ تو کیا منڈم، ابو تو 5 لاکھ تو غریب ابو 50 لاکھ کا منڈم ہوتا ہے، اور منڈپ 50 لاکھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، زرق برق لباس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کھانا پانی کی طرح برباد ہوتا ہے، اور اس میں کئی گانے بجانے والی آتی ہیں۔ کہتا میں نے تو راجکوٹ سے پالٹی منگوائی تھی، کہا میں نے تو ماسیاں منگائی تھی 1 لاکھ میں 4 لاکھ میں، بمبئی سے آئے گی تو نے راجکوٹ سے منگائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ قوم مسلم کا طریقہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں السائی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار یقوم اللیل۔ فرماتے قوم مسلم، تیرا پیسہ جو حرام کاموں میں برباد ہو رہا ہے، تیرا پیسہ جو قوالیوں کے رقص میں برباد ہو رہا ہے، تیرا پیسہ جو دول دماغوں میں برباد ہو رہا ہے، تیرا پیسہ جو شہنائیوں میں بج رہا ہے، تیرا پیسہ جو حرام کاموں میں برباد ہوتا ہے، کاش کہ یہ قوم مسلم کا پیسہ کسی بیوہ پہ خرچ ہوتا، کسی یتیم بچی پہ خرچ ہوتا، تجھے اتنا ثواب ملتا جسے اللہ کی راہ میں تو جہاد کرنے جا رہا ہے۔ یا حضور فرماتے جو اتنا ثواب ملتا، ساری رات نفل پڑھے اور سارا دن نفلی روزہ رکھے۔ ساری رات نفل پڑھنے والے کو وہ ثواب نہیں ملتا، کسی بے سہارا کو سہارا دینے میں ثواب ملتا ہے۔ بھول گئے داستان کو، سائیں دعا کر دندھا مجھا خراب تھی چکان۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا نام اعمال دیکھ۔ ہنسی آتی مجھ کو یوں ہی حضرت انسان پر، کارے بد خود کرے لعنت بھیجے شیطان پر، کہ اندر والا پاپی تو پڑا ہے، آگے نہیں، من تو صاف ہوا ہی نہیں ہے۔ تو میں تیرت، تو میں تکیو، تو میں گنگا، تو میں جمنا، تو میں کعبو، تو میں قبلو، تو میں نارن سروور۔ قبلہ بھی تجھ میں ہے، کعبہ بھی تجھ میں ہے، گنگا بھی تجھ میں، جمنا بھی تجھ میں ہے، بت بنا بیٹھا ہے۔ کوئی شاعر کہتا ہے نا، ہم سے تقلید بلالی حبشی کیا ہوگی، بت بنے بیٹھے بت شکنی کیا ہوگی۔ ہم خود بت بنے بیٹھے ہیں، انانیت کا بت پایا جاتا ہے،
आऊं पणों का बुत पाया जाता है, हसदो हिरसो लालच का बुत बंदे के अंदर पाया जाता है। इन सारे बुतों को पाश पाश कर तो जलवा मौला का नसीब हो जाए। इसलिए तो शायर कहता मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलामी का शर्फ हासिल हुआ जिनको, मरकर हयात जावदा की बात करते हैं। छुआरे तकसीम होते हैं, फुली को नहीं निकलता है, बरगोड़ो नहीं निकलता है। तारीख का मुताला करो, मदीना तैयबा की गली है, रात का सन्नाटा है, फारूक आजम उठे, मदीना तैयबा की गलियों का तवाफ हो रहा है। तवाफ करते 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 सरकार फारूक आजम सुबह सादिक के वक्त में एक दरवाजे के करीब पहुंचे। अंदर से आवाज आती, माई की बेटी जल्दी कर, बकरियां दो ली हैं तो पानी मिला दे दूध में। बच्ची कहती है नहीं, बकरियों के दूध में पानी मिलाना खयानत है। कल फारूक आजम का खुतबा हमने सुना था जुम्मे में कि पानी के अंदर दूध मिलाना ये खयानत है। माँ कहती है कि फारूक आजम सुन रहा है? का फारूक आजम नहीं सुनता, उसका खुदा तो सुनता है। हमने उनके हाथों पर बैत की है और ये कहा अल्लाह बैयतिल्लाह व बैयत रसूल, हमने अल्लाह उसके रसूल का हवाला दे के बैत की है, तो मैं ये बात नहीं कर सकती। माँ डांटती है, बेटी ने नहीं माना। फारूक आजम अपने खादिम असलम से कहा कि नाम लोड कर ले दरवाजे का, कल मेरी दरबार में लेकर आना। सुबह को अदालत का दरबार लगा फारूक आजम का। बच्ची को लाया गया, उसकी माँ को लाया गया। पूछने पर मालूम हुआ कि माँ बेवा है, आपने बैतुल माल से तनख्वाह मुकर कर दी, जब तक दूसरा सहारा नहीं बनेगा बैतुल माल से तुझे खाना मिलेगा। बच्ची बालक बन चुकी थी तो आपने अपने बेटों को देखा कि है इससे कोई रिश्ता करने वाला। आपका बेटा आसिम उठा के सरकार में निकाह करने के लिए तैयार हूँ। क्या निकाह से पहले फुली को निकला? क्या वर घोड़ा निकला? क्या पैसे पानी की तरह बर्बाद हुए? सादगी से निकाह होता है फारूक आजम के बेटे का। उनकी नस्ल से बेटी पैदा होती है, हजरत आसिम की बेटी, फारूक आजम की पोती। वो लड़की जवान होती है, फारूक आजम की पोती, उसका निकाह अब्दुल अजीज से होता है। उनके बतन से उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा होता है। बतूले बाश पिनहा शौवज़ी असरह के दरागोश शब्बीर बगीरी। हुजूर फरमाते इस जमाने की बतूला बन जा, इस जमाने की पारसा बन जा, इस जमाने की नेक खातून बन जा, तेरी गोद के अंदर गुलाम शब्बीर का जन्म हो सकता है। इसलिए आका फरमाते तुन कहल मरतुल अरबैन, चार बातें देखो औरत से रिश्ता करो। सरकार क्या देखें? फरमाते लिहा सबा, खानदान देखो, कोई हर्ज नहीं है। कुफू के अंदर मसला है इमाम आजम, अब आपका खानदान मिले तो अच्छा है, खानदान में रिश्ता करो। अच्छा, उसके बाद क्या फरमाते हैं? लिजमा लिहा, हुस्न भी देख औरत में। अच्छा, उसके साथ फिर क्या कहते हैं? लिमा लिहा, माल भी देख औरत में। और चौथी बात में फैसला है, किस बात पर फैसला? वल दीन, हाँ दीन को भी देख। फिर फैसला किस बात? फज फर बिजात दीन तरबत अदा का। फरमाते हैं फिर अगर माल न मिले तो कोई हर्ज नहीं, क्यों माल तो चल हो कर बात। अच्छा, फिर अगर तेरा कुफू न मिले तो कोई हर्ज नहीं, तेरा कुफू तो यहीं दफन हो जाएगा। फिर क्या करूं? हुस्न का हुस्न 2 दिन में ढल सकता है, माल तो 4 दिन में बर्बाद हो सकता है। या रसूलल्लाह तीनों चीजें न मिले तो फिर किसको देखो? फरमाते फज फर बिजात दीन, तो दीन वाली से रिश्ता कर, दीन यहां भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा। फैसला किस बात पर किया? हमने फैसला किस बात किया? माल होए यार, मुझे सहारो मिले, हुस्न हो, जाहिरी हुस्न तो है लेकिन अंदर वाला हुस्न नहीं है। अंदर वाला हुस्न है, बाहर वाला हुस्न हो, बाहर वाले के अंदर वाला हुस्न हो सकता है कि बाहर वाला हुस्न तुझे धोखा दे दे। जाहिर में हुस्न न हो लेकिन अंदर उसके अखलाक अच्छे हों तो रब की कसम बेड़े पार हैं। उनके कूक से रब की कसम कोई मुजाहिद पैदा हो सकते हैं। पैदा होने वाला कोई अहमद होता है, कोई महमूद शाह जिलानी होता है। ऐसे खुदा के बंदे पैदा क्यों होते हैं? उनकी माओ ने लोरियां देकर उनको सुलाया था, बिना वुजू के उनको दूध नहीं पिलाया था। तो आज भी दुनिया सलाम करती है, सारी रात सुबहान जागी जन याद क्यों उन्हन जी अब्दुल लतीफ चे मिट्टी दो मान कोढ़े कण सलाम अचो आतण। एक नहीं, 2 नहीं, हजारों इंसान नहीं, लाखों नहीं, करोड़ इंसान उन पे सलाम पेश करते। क्यों? वो खुदा के हो गए, सारी खुदाई उसकी हो गई। सब तो बराबर नहीं है ना। मारू न सब सोहना पक्षी न सब हंज, के मज अचे बूए बहार जी। हर किसी में बूए बहार थोड़ी आ सकती है, किसी किसी में बूए बहार आ सकती है। तो हकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किस पर किया? दीन पर फैसला किया। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का पैगाम देते हैं।
وہ صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دو میں سجدہ کروں کا. کیوں؟ حضرت علی کی خاطر مقام صحابہ میں سورج واپس آیا, میں نے دیکھا کہ آپ کے اشاروں سے بادل برسا, میں نے دیکھا اشاروں سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا, میں نے دیکھا کہ جانور آپ کے قدموں میں سجدہ کریں, درخت آپ کی بارگاہ میں جھکیں. میں انسان ہو کر تمنا لے کر آیا ہوں یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دو میں آپ کو سجدہ کروں. تو رسول اللہ فرماتے میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو عورت کو حکم کرتا شوہر کو سجدہ کرے. فیصلہ ہو گیا نا, عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوتی. 2 منٹ میں دوسری بات کیا ہے؟ اتباع. اتباع کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. اب خدا تو دنیا میں آنے سے پاک ہے نا, تو اللہ نے اپنا جلوہ کائنات میں مصطفیٰ کی شکل میں بھیجا. اب اتباع رسول اللہ کی ہوتی ہے, اس لیے قرآن کہتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب کہہ دو اگر اللہ کو محبوب, اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری غلامی کرو. اپنا پٹا غلامی کا مصطفیٰ کے بارگاہ میں پیش کر دو, تو مصطفیٰ کا غلام بن جا, اور غلام بن گیا تو شاعر کہتا ہے محمد مصطفیٰ کی غلامی کا شرف حاصل ہوا جن کو مر کر بھی حیات جاوداں کی بات کرتے ہیں. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی, خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. غلامی غیر کی کرنا مظفر غیر ممکن ہے, شہنشاہی ہم کریں گے غلام مصطفیٰ بن کر. اتباع کس کی ہوتی ہے؟ مصطفیٰ کی. ان کے قدموں کے پیچھے چلنا اسی کا نام اتباع ہے. اگر اس کی اجازت ہوتی تو قرآن میں یوں بیان رکھ پڑنا آتا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو, وہ تمہارا کھلم دشمن ہے. اگر اتباع کرنی ہے تو مصطفیٰ کی کرو. اور تیسرا لفظ کیا؟ اطاعت, جس کو میں نے آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اب اطاعت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی بھی ہو سکتی ہے, رسول اللہ کی ہو سکتی ہے, پیر و مرشد کی ہو سکتی ہے, استاد کی ہو سکتی ہے, ماں باپ کی ہو سکتی ہے. اب ان کی اطاعت ایسے موقع پہ بندے کو کام آتی, جیسے ہمارے یہاں جو موقع ہے نا, ایک روحانی رشتہ بندے کا ہے, ایک جسمانی رشتہ ہے. ماں باپ سے ہمارا تعلق جسمانی تعلق ہے, ہمارے رشتہ داروں سے ہمارا تعلق جسمانی تعلق ہے. ایسے موقع پر اگر ناراض ہو جائیں, ہوتا ہے نا بھائی ناراضگی کا سبب. شادی ہوئی ہمارے, میں آؤں تجھے گھر نہیں ویاں بھائی چھو, فلاں وقت میں آپس میں عورتیں لڑیں, آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دی, اب ہم آپس میں نہ, ارے بھائی وہ تو آپس میں کل بن جائیں گی, تمہیں کیا لینا دینا. نہیں بچے آپس میں لڑے, میں تیرے گھر نہیں بیٹھوں گا. اب ہم کیا کریں گے؟ جتن کے لیے, راضی کرنے کے لیے اہل بیت کو لیں گے, علماء کو لیں گے, وڈیلوں کو لیں گے, جرمانہ قبول کریں گے, بابا مہربانی اسی ڈنڈ قبول کریوں تا, لوہ قبول کریوں تا, اسی سب کچھ برداشت کرنا تیرا اساں جی گھر وے, اساں جے ایڈے عزت جی موقع پر اساں جے رنگ میں توں بھنگ موج مہربانی کر توں حل. محنتیں کریں گے نا تو جا کے ہمارے گھر میں بیٹھے گا. تو یہ رشتہ ہمارا کیا ہے؟ جسمانی رشتہ ہے. قبر میں جانے کے بعد یہ رشتے ختم ہو گئے. ہاں ان کے حق میں دعا کرو وہ بات الگ ہے, لیکن ایسے موقع پر یاد رکھو اگر رسول اللہ ناراض ہو گئے تو رسول اللہ سے ہمارا رشتہ کون سا ہے؟ جسمانی یا روحانی؟ قرآن کہتا نبی اولا بالمومن من انفسہم, نبی کا رشتہ اہل ایمان سے نفس و روح سے زیادہ قریب ہے. تو نفس و روح سے جس کا معاملہ قریب ہے تو وہ اگر ناراض ہو جائے تو شاعر کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ جس سے روٹھو برگشتے دنیا ہو جائے, آپ جس کو چاہو قطرہ ہو تو دریا ہو جائے. رسول اللہ روٹھے تو کائنات میں کوئی ٹھکانہ نہیں. کیوں؟ خدا جس کو پکڑے چھڑا لے, محمد جو پکڑے کوئی چھوٹ نہیں سکتا. اور کوئی پنجابی شاعر اپنی زبان میں یوں بیان کرتا ہے, سائیں اکھیاں پھیریاں میرا ویری ملک تمام, ذرا سی جھانکی مہر کی تو لاکھوں کرے سلام. سائیں بنا سرتیوں میرا آدھر کرے کون, در کرے سہیلیاں میں مڑ مڑ کے دیکھوں توے. رسول اللہ کے سوا کوئی ہمارا سہارا نہیں, رسول اللہ کے سوا کوئی آسرا نہیں. سید محمد بیک رحمت اللہ علیہ اپنے آپ کو بیکھا کہتے تھے. کسی نے پوچھا بیکھا پنجابی میں کس کو کہتے؟ بھکاری کو کہتے. کہا تو سید بھکاری کیوں بنے ہو؟ تو کیا کہنے لگے؟ امام اہل سنت کے الفاظ میں کروں مد اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا اپنے کریم کا ہوں میرا دین پارے نہ نہیں ہے.
میں گدا محمد مصطفیٰ کا ہوں. نان پارا کے والی نے کہا تھا نا احمد رضا تو اچھا بیان کر سکتا ہے, میرے تعریف میں لکھ, میرے شان میں قصیدے لکھ, میں مالا مال کر دوں گا. تو کہنے لگے کوئی کسی کا منگتا ہوتا ہے, کوئی نمبردار کا منگتا ہوتا ہے, کوئی جاگیردار کا منگدار ہوتا ہے, احمد رضا مصطفیٰ کا منگتا ہے. اور پھر کروں مد اہل دول رضا, مالداروں کی مدد کرنے میں فائدہ کیا, زنا کے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکا تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. دہن میں ہے زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو کہا بیکھا کیوں کہتے ہو, کہ میں در مصطفیٰ کا بھکاری ہوں. تو کہتے بیکھا وہ نر کھوڑ ہیں جو گر کو جانے, اور رب روٹھے تو گر میل دیں, گر روٹھے کوئی نہ ٹھوڑ. مصطفیٰ ناراض ہو جائیں تو کوئی راضی کرنے والا کرانے والا نہیں, خدا ناراض ہو جائے تو رب فرماتا وَلَوْ أَنَّمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ محبوب, اگر میں ان سے ناراض ہو جاؤں بندوں سے تو تیری دربار میں آ جائیں, تو ہاتھ اٹھا کر کہے مولا ان کو نہیں, میرے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. تو رب فرماتا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا, رب کی قسم خدا کو تواب و رحیم پاؤ گے. کر کے تمہارے گناہ مانگے تم سے پناہ, تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. اللہ قرآن میں فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو, تم رسول اللہ کی اطاعت کرو. تو ایسے موقع پر اطاعت کرنا ایمان کی شرط ہے. مصطفیٰ کی غلامی میں شامل ہونا, ان کے احکام پر چلنا, یہ اسلام کا قانون ہے, یہ مذہب اسلام کا پیغام ہے. خلاف پیغمبر کسے رہ گزید بمنزل نہ ہرگز نہ خواہد رسید. پیغمبر کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ انسان اختیار کرے گا تو گمراہ ہو سکتا, ہدایت نہیں ملتی. اے مولا ہدایت کہاں تلاش کریں, تو فرماتے مپندار صادق راہ صفا تواں رفت جزبر پے مصطفیٰ. اے سادی نجات کا راستہ, کامیابی کا راستہ, کامرانی کا راستہ, دنیا اور آخرت کی بھلائی کا راستہ محمد مصطفیٰ کا راستہ ہے. رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ اسی راستے پر ہمیں چلائے جو مصطفیٰ کا راستہ ہے. ہم جئیں تو ان کے گن گاتے دیئیں, دنیا سے روانہ ہو تو زباں پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. رب قدیر ہمیں ایک بنائے, ہمیں نیک بنائے, ہمارے صفوں میں مولا اتحاد و اتفاق رکھے, ہمیں سچا نمازی اور پابند زکوٰۃ بنائے. پروردگار ہم جئیں تو تیرے محبوب کا کلمہ پڑھتے جئیں, دنیا سے روانہ ہو تو حال یہ ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے. انہی باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. رب قدیر ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری, قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری, سچی توبہ کے ساتھ توبہ کی توفیق رفیق عطا فرمائے. جمال یار کی رعنائیاں ختم نہ ہوئی, بہت کاملی امن خوش بیانی سے خوب کی شیر چمن پھول جو نشاد رہے, باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے, ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان
رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے آنے سے افضل مدینہ بنا جن کے آنے سے افضل مدینہ بنا ان کی آنے کی عظمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا قاسمک اللہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد ببارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین